قیمتی موتی تھا اور اس کی قیمت بہت زیادہ تھی. اس کی قیمت کتنی تھی؟ بہت زیادہ تھی. اب وہ موتی لے کر کے گھوم رہا تھا. گھومتا گھومتا وہ اس وقت کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا. کس کے دربار میں پہنچ گیا؟ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. اور بادشاہ کے دربار میں جب پہنچا اور اس نے اپنا وہ موتی دکھایا تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا وزیر ذرا دیکھو اس کا موتی کتنی قیمت کا ہے, ہم اس موتی کو خریدنا چاہتے ہیں, بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے. تو وزیر نے جب اسے پرکھا, وزیر نے جب اسے دیکھا تو بادشاہ کے کان میں جا کر کے کہا کہ اے بادشاہ سلامت, اس کے پاس اتنا بہترین اور اتنا قیمتی موتی ہے کہ آپ کی ساری سلطنت بھی اسے دے دی جائے نا, ساری سلطنت اسے دے دی جائے, تب بھی اس موتی کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. اتنا قیمتی موتی تھا اس کے پاس, اتنا قیمتی موتی تھا اس کے پاس کہ بادشاہ کی ساری سلطنت اگر اسے دی جاتی تب بھی اس موتی کی قیمت ادا نہیں ہو پاتی. اب بادشاہ اس موتی کو خریدنا چاہتا تھا, بادشاہ اس موتی کو لینا چاہتا تھا. اس نے پھر وزیر سے کہا کہ کوئی صورت ایسی نکالو, کوئی مسئلہ ایسا نکالو, کوئی بات ایسی بناؤ کہ موتی بھی ہمیں مل جائے اور ہمارے پاس سے ہماری سلطنت بھی نہ جائے, ہمارے پاس سے ہماری بادشاہت بھی نہ جائے. جب وزیر خاص نے یہ بات سنی ہے, بادشاہ کے وزیر نے اتنی بات سنی تو اب وہ اپنا ذہن لگانے لگا, اپنا ذہن دوڑانے لگا. اس نے کہا بادشاہ آپ اس موتی والے کو اپنے پاس بلائیں اور اس سے کہہ دیں کہ تجھے 1 دن کا پورا وقت ملے گا. کتنا؟ 1 دن کا پورا وقت ملے گا. تو بادشاہ کے دربار سے جو لے جانا چاہے وہ لے جانا, اور جو تو لے جائے گا بادشاہ کے دربار سے وہ اس موتی کی قیمت بن جائے گی. وہ کیا ہو جائے گی؟ اس موتی کی قیمت. سارے خزانے کھول دیے گئے, سارے دربار کھول دیے گئے اور اس بندے کو اجازت دے دی کہ جتنا تو لے جانا چاہے اس دربار سے لے جا, اور تیرے موتی کی قیمت پھر یہی سرمایہ بن جائے گا جو قیمت, جو مال و دولت تو بادشاہ کے دربار سے لے کر کے جائے گا. توجہ کریں, بس آخری بات چل رہی ہے. تو بادشاہ نے کیا قیمت رکھی اس کی کہ میرے دربار سے جو کچھ تو لے جانا چاہے 1 دن میں لے جا. اب اگر کوئی ہوتا تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے نکالتا رہتا باہر, پورا دن تھا اس کے پاس, تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے مال و دولت, سونا چاندی, روپیہ پیسہ اپنے نکالتے رہتا, گٹھری میں یا جو بھی اس وقت چلتا تھا نکالتا رہتا. لیکن وزیر نے بہت اچھی چال چلی. اس نے پہلا کمرہ جو تھا بادشاہ کا اس میں کپڑے سجا دیے اچھے اچھے, بادشاہ کے جو لباس تھے سارے لباس اس میں لگا دیے. اب وہ بندہ جب داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ بڑے اچھے اچھے لباس ہیں تو وہ لباس بھی ہلک کر کے رہ گیا, اور اس نے اچھا سا لباس ایک چن لیا. لیکن اس کے باوجود پھر وہ سوچنے لگا کہ اس سے اچھا تو یہ والا لباس ہے, اس سے اچھا تو یہ والا لباس ہے. یعنی اس کا ایک اچھا خاصا وقت لباس ڈھونڈنے میں ہی ختم ہو گیا. پھر دوسرے کمرے میں داخل ہوا, بہت دن کا بھوکا پیاسا تھا, غریب تھا, اگرچہ اسے وہ موتی مل چکا تھا جو بادشاہ کی ساری سلطنت اس موتی سے خرید سکتا تھا. لیکن جب دوسرے کمرے میں گھسا تو اس نے دیکھا کہ طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے, طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے ہیں. بھوکا تھا, پیاسا تھا, کھانے میں مست ہو گیا, کھاتا رہا, پیتا رہا. جب بالکل شکم سیر ہو گیا, اس میں بھی کافی وقت اس کا لگا. اس کے بعد تیسرے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ بہت اچھے اچھے خدام ہیں, بہت اچھی اچھی کنیزیں ہیں, اور وہ بستر لگائے ہوئے ہیں اور اوپر سے ہوا کر رہی ہیں, مخمل کا گدا ہے. اور اس نے سوچا کھانا بھی کھا لیا ہے, لباس بھی اچھا پہن لیا ہے, کیوں نہ اب آرام کر لیا جائے, کیوں نہ اب آرام کر لیا جائے. اور بادشاہ کے وزیر نے کہا تھا کہ تیرا مال وہی ہوگا جو دربار سے باہر لے جائے گا, تو ہے وہی تیرے موتی کی قیمت ہوگی جو مال و دولت تو دربار سے باہر لے جائے گا. اب اس نے سارا وقت تو کپڑے پسند کرنے میں نکالا, سارا وقت اس نے کھانے پینے میں نکال دیا. اب تھوڑا بہت وقت اس کے پاس بچا بھی تھا تو اس میں وہ جا کر کے سو گیا. کیا ہو گیا؟ جا کر کے وہ سو گیا, اور سوتا رہا سوتا رہا سوتا رہا, یہاں تک کہ پھر غروب آفتاب ہو گیا, یعنی دن ختم ہو گیا. دن کیا ہے؟ ختم ہو گیا. اور پورے دن میں وہ 1/4 بادشاہ کے دربار سے نہ لے جا سکا. اب اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ اگر وہ چاہتا تو تھوڑا تھوڑا کر کے بہت سارا جمع کر لیتا بادشاہ کے گیٹ کے باہر, لیکن وہ
دنیاوی لذتوں میں مست ہو گیا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان کی بھی یہی حقیقت ہے. انسان کی بھی یہی حقیقت ہے کہ وہ اگر چاہے تو تھوڑی تھوڑی نیکیاں کما کر کے اپنی آخرت کا سامان کر سکتا ہے، لیکن وہ کپڑوں میں لگا رہتا ہے، وہ لباس میں لگا رہتا ہے، وہ کھانے پینے میں لگا رہتا ہے، وہ آرام کرنے میں لگا رہتا ہے. جس طریقے سے وہ بندہ جب بادشاہ کے دربار میں گھسا تھا اور اس کے پاس ایک دن تھا پورا، اگر چاہتا تو کلو میں وہ سونا چاندی باہر نکال سکتا تھا، وہ روپیہ پیسہ بہت سارا باہر نکال سکتا تھا، لیکن وہ نیند کی آغوش میں پہنچ گیا اور جب اٹھا اور ہڑبڑا کر کے اٹھا تو بادشاہ کے جو سپاہی تھا انہوں نے اسے باہر پھینک دیا کہ تیرا موتی بھی ہمارا ہو گیا اور تو بادشاہ کے دربار سے بھی کچھ نہ لے جا سکا. وہ کہنے لگا کہ مجھے دربار سے کچھ لے جانے دو کیونکہ وعدہ ہوا ہے میرا موتی مجھ سے چھین لیا جائے گا تو تھوڑی بہت رقم لے جانے دو. لیکن بادشاہ کے سپاہیوں نے کہا تیرا وقت پورا ہو چکا ہے، اب تو یہاں سے کچھ نہیں لے جا سکتا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے بندہ دنیا میں آتا ہے، کھاتا ہے، کماتا ہے، شادی کرتا ہے، اچھے اچھے لباس پہنتا ہے اور وہ اب سونے اور کھانے پینے میں ساری زندگی گزار دیتا ہے. جس طریقے سے اس بندے کو کوئی مہلت نہیں ملی ہے جب وہ نیند سے جاگا ہے، اسی طریقے سے جب بندے کی موت آئے گی تو اسے کوئی مہلت نہ مل سکے گی. پھر وہ کتنا ہی کہے گا کہ مولا مجھے ایک موقع دے دے تاکہ میں تیری عبادت کر لوں، مولا مجھے ایک موقع دے دے تاکہ میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں. لیکن فرشتے اسے ایک منٹ کی بھی مہلت نہ دیں گے، فرشتے اسے ایک لمحے کا بھی وقت نہیں دیں گے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم نیکیاں کماتے رہیں تاکہ اللہ ہماری دنیا بھی کامیاب فرما دے اور اللہ ہماری آخرت بھی کامیاب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ دنیا بھی اسی طرح ہے. اگر ہم کھانے پینے میں الجھ کر کے رہ گئے، اگر ہم اس دنیا میں الجھ کر کے رہ گئے تو جس طریقے سے وہ بندہ ہڑبڑا کر کے اٹھا اور سپاہیوں نے باہر پھینک دیا کہ اب وقت نہیں رہا، اس نے بڑی منت و سماجت کی کہ کچھ لے جانے دو، کچھ لے جانے دو، اسے کچھ نہ ملا. اسی طریقے سے جب موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آئے گا اور ہم نیکیاں نہ کما سکے، ہم نمازیں نہ پڑھ سکے، تو ہم اس فرشتے سے یہی کہیں گے کہ اے ملک الموت، اے موت کے فرشتے ذرا تھوڑی سی مہلت دے دے. ہم رب کی بارگاہ میں یہی عرض کریں گے مولا ہم نے اپنی پوری زندگی عیش و عشرت میں گزاری ہے، مولا ایک لمحہ دے دے تاکہ ہم تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں. تو پھر ہمیں مہلت نہ مل سکے گی، پھر ہمیں ایک لمحہ ایک منٹ بھی ہمیں نہ مل سکے گا. تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مولانا روم نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ جس طریقے سے وہ بندہ دربار سے کچھ نہ لے جا سکا کیونکہ وہ دنیا میں مست ہو گیا، اسی طریقے سے اگر ہم دنیا میں مست ہو گئے تو آخرت کے لیے پھر ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دنیا سے نیکیاں لے کر کے جائیں، کیونکہ دنیا یہ مسافر خانہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. ہمیں یہاں سے نیکیاں اکٹھی کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ قبر میں اگر کوئی چیز جائے گی تو مال و دولت نہیں جائے گی، ہماری بلڈنگیں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی، ہمارا یہ لباس فخر والا لباس ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. اگر ہمارے ساتھ کوئی چیز جائے گی تو وہ ہماری نیکیاں، ہماری نمازیں ہمارے ساتھ جائیں گی. تو ہم غوث پاک کی محفل میں آئے ہیں، یہاں سے کچھ پیغام لے کر کے جائیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو غلطیاں خامیاں ہوئی ہوں ان کو اپنے حبیب